طرف ڈنڈا چل رہا. آخری کلمات میں پڑھ دوں پھر انشاءاللہ یہ بیان ہوگا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خلاصہ. بالکل مجھے یہ نہیں کہ مجھے کوئی اس میں چسکا ہے، میں دل کی تہ سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی چیز کا نام نہیں. وہ ہندوازم ہو سکتا ہے، بدھزم ہو سکتا ہے، عیسائیت ہو سکتی ہے کہ گرجوں میں بات کرو، ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے، اسلام نہیں ہو سکتا. اسلام کی یہ لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہو، تلوار اس کے قبضہ میں ہو. تلوار جو ہے قرآن کی مدد کرے، قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے بچائے. یہ دو چیزیں اکٹھی ہوں گی پھر دنیا کی بگڑی بنے گی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور شہری. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نذیری. اللہ کے رسول نے ایسا نظام دیا کہ ایک طرف تو امیر المومنین بشارتیں دے رہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ انعامات، مگر ساتھ ہی نذیر بھی ہے کہ جو نہیں ٹھیک ہوں گے ان کا علاج اس طرح سے ہوگا. یک وقت بشیر اور نذیر ہوتی ہے اسلامی حکومت. یہ ہے صحیح. مگر جب سے یہ الگ الگ ہوئے ہیں، جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہی کرو ممبروں پر، نہیں سیاسی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ہوئی دین و دولت میں جسم زدائی، حوث کی امیری حوث کی وزیری. لیڈر بک رہے ہیں، جماعتیں بک رہی ہیں، بکتے جائیں. یہ سنت ہے. اب سنیں آپ، ایک آدھی بار پڑھوں، باقی انشاءاللہ پھر پیش کروں. جو لوگ پڑھتے ہیں جنہیں علم ہے وہ جانتے ہیں کہ مصر میں اس دور میں بہت بڑے لوگ ہوئے ہیں. شیخ محمد عبدو اور ان کے شاگرد جن میں سے سید رشید رضا بہت اونچے ہیں، تفسیر المنار لکھی ہے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی الخلافہ الامامۃ العظمیٰ. یہ پڑھنی چاہیے ہر بندے کو چاہیے. اردو میں بھی اب چھپ ہی نہیں سکی، یہ مولانا فقیر اللہ چاہتے تھے نہیں وہ چھپ سکی، شائع ہونا چاہیے اس اردو درنا. خلافت کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے اور کس طرح برباد ہوئی. تو یہ پھر جو اس بارے میں لکھتے ہیں صرف ایک حوالہ، باقی پھر آئے گا. وَأَيُّ عَالِمٍ وَعَاقِلٍ يَقِيسُ وَحْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَىٰ عُمَرَ فِي تَحْرِّ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ وَالْمَسْرَةِ بَعْدَ الْإِشَارَةِ فِيهِ وَالرِّضَاءِ عَلَى الْحَلِّ وَقْبِهِ عَلَىٰ عَهْدِ مُعَاوِيَةَ وَاسْتِخْلَافِهِ لِيَزِيدَ الْفَاسِقَ الْفَاجِرَ بِقُوَّةِ الْإِرْهَابِ مِنْ جِهَةٍ وَرِشْوَةِ الزُّمَاءِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ. کہتے ہو کون جس کی کھوپڑی میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد کیا، جس میں انہوں نے پوری طرح حق کو تلاش کیا کہ امت میں بہترین آدمی ہونا چاہیے، عدل کو ہاتھ میں رکھا، مسلط کو لکھا، اور اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کی. بڑے بڑے چوٹی کے اصحاب کو بلایا، ان سے مشورہ کیا، جنہوں نے اختلاف کرنا تھا انہوں نے اختلاف بھی کیا، کسی کو نہیں ڈانٹا دبکا. اور بعد میں بھی انہوں نے بالکل ساری دنیا کو بلا کر اپنے مکان کے نیچے چھت پر آ کر کہا کہ میں مر رہا ہوں اور میں پوری طرح غور و فکر کیا، یہ عمر میرا کچھ نہیں لگتا مگر امت کے لیے بہترین آدمی، میں اس کو پسند کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کی بیعت کر لینا ورنہ جواب دے دو. سارے لوگ چیخے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں. اور پھر بھی ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر بعد میں امت بیعت نہ کرتی یہ ولی عہدی کل عدم ہوتی، کوئی یہ جو نامینیشن کچھ اثر نہیں تھا. تو کہتے ہیں اب عمر رضی اللہ کا چننا جس میں اتنا حق کا لحاظ کیا گیا، جو چوٹی کی امت کے لوگ سے ان سے مشورہ کیا، کون عقل مند آدمی اس کو سمجھ سکتا کہ معاویہ نے اپنے بیٹے فاسق فاجر کے لیے جو عہد لیا بقوت الارحام من جہہ، ایک طرف ڈرا کر رشوت اخرى رشوت الزماء من اخرى، دوسری طرف جتنے چوٹی کے سردار تھے قبیلوں کے ان کو پیسہ دیا. ثم ما تلا وتبی سنت سیئہ من احتکار الجار والطمع للسلطان وجعلہ ارہاقا ارسل لاولاد مولا اولیائهم کما یورث المال والمتاع. اور پھر بات ہے جو بعد میں نتیجے نکلے وہیں خرابیاں رک تھی، تب بھی تھی سنت سیئہ، اس کی یہ بری سنت جو برا رواج اس نے ڈالا، اس سے جو پھر نتیجہ نکلا کہ جتنے لوگ حکومت پائے انہوں نے اس کو اپنی جاگیر بنا لیا، اپنے بیٹوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اس کو تقسیم کیا جیسے مال اور جائیداد بانٹی جاتی. کبھی نہیں پھر پوچھا نہ علماء سے نہ امت سے، جس کو جی چاہا دے گئے. الا ان هذه اعمار عصبیت القوت القاہرۃ المخالفہ لحج القرآن و سنت الاسلام. یہ صفحہ میں نے 34 سے پڑھا. کہتے ہیں اور سن لو لوگوں، یہ جو کچھ ہوا اعمار عصبیت القوت القاہرہ مخالفہ، یہ قرآن کی ہدایت کے خلاف، رسول اللہ کی سنت کے مخالف جو ظالمانہ طریقہ نکالا گیا کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا جو چاہے کرے، یہ سارے اعمال اس کا نتیجہ ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا رائی برابر تعلق نہیں. باقی انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.